الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكريم محمد ذكر الروح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الذي جل جلاله وعظم نواله وأعظم شانه وجل ذكره وعظم اسمه في حمد وثناء حضور سرور کائنات مغفرت موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کے جل ہماری اس حاضری کو اس بارگاہ کے اندر قبول فرمائے رب الجلال ہم سب کے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب الجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں اور مقدس دن میں رب الجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور رب الجلال جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسلام کا دین کا قرآن کے حوالے سے رب الجلال تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم رب الجلال نے ہم تمام لوگوں کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسلام کی صورت میں یہ وہ نعمت ہے کہ جو پہلے والی تمام نعمتوں سے بلند تر ہے سبحان اللہ کہ جس کے آنے سے ایک ہوتا ہے کہ پہلے کوئی بندے کو نعمت ملتی ہے وہ بھی موجود رہتی ہے دوسری آتی ہے وہ بھی بندے کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بندے کے قبضے میں آ جاتی ہے یا بندے کے اعزاز کے طور پر آ جاتی ہے پہلے بھی ایک اعزاز ہوتا ہے اور دوسرا بھی اعزاز مل جاتا ہے لیکن اسلام کو واحد نعمت ہے رب الجلال کی طرف سے کہ رب الجلال نے جب اسلام میں عطا فرمایا پہلے بھی دین آئے پہلے بھی بڑے بڑے نبیوں کے پاس دین آئے جو بھی نبی آتا جو بھی رسول آتا کوئی تو رسول کوئی تو نبی پہلے والے رسول کی شریعت کی تجویز کرتا اور اس کی اشاعت کرتا اور جب کوئی رسول آتا تو رب الجلال کی طرف سے اس کو کوئی نیا صحیفہ نیا دین ملتا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ کون سی شے حرام ہے کون سی شے حلال ہے اور کس چیز کا کرنا جائز ہے کس چیز کا کرنا ناجائز ہے تو جب اسلام آیا اسلام جب آیا تو رب الجلال کے ساتھ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
لوگوں جب اسلام تمہارے پاس آ گیا تو اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم یہودی بن کر رہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم نصرانی بن کر رہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم مجوسی بن کر رہو، بلکہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جب اسلام تمہیں عطا فرما دیا، اب اسلام ایک ایسی چیز ہے، رب الجلال کے ساتھ فرماتا ہے کہ اسلام سے کوئی بھی سائڈ سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ نیا دین بناتا ہے تو رب الجلال کے ساتھ فرماتا ہے کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور قبول بھی نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک تو یہ ہے کہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ مطلب اس پر چلتا رہے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ رب نے فرمایا کہ ایک تو اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اسلام جب آ گیا تو اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کوئی حیثیت نہیں، اپنے اپنے وقت میں ان کی حیثیت بھی تھی، ان کا نام بھی تھا، ان پر عمل کرنا واجب بھی تھا، اس کے فرائض، اس کے اوامر اور اس کے نواہی پر عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، جب اسلام کی بہار آ گئی، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آ گئے، اسلام تمہارے پاس پہنچا دیا، اب فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب ہر شے چھوڑ دو، جب اسلام آ گیا اب اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا دین تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی نیا دین اپناتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو قیامت والے دن اس کو نقصان ہوگا۔ قیامت والے دن جو لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ قیامت والے دن نقصان کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت والے دن نقصان یہ ہوگا کہ جنت مل رہی ہوگی لیکن اس کے کرتوتوں کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ جنت چھوٹ جائے گی۔ نقصان یہ ہوگا کہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو میسر نہیں آئے گی۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس جام سے محروم ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ آخرت کے اندر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اب جب اسلام آیا، اسلام کی بہار آئی، تو ہم سب کے لیے لازم ہے، بلکہ ہم سب کو خوشیت منانی چاہیے کہ رب الجلال سب سے پہلے تو اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہمیں تمام مخلوقوں میں سے اتنی مخلوق تھی رب الجلال کی، کوئی ریگنے والے، کوئی چلنے والے، کوئی اڑنے والے، کوئی ذلیل و رسوا، کوئی بڑے قد والے، لیکن رب الجلال نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ یہ بھی رب الجلال کا احسان ہے۔ اور اس کے بعد اپنا جو پسندیدہ دین ہے جس کے بارے میں رب الجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرماؤ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، رب الجلال فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا دین کے طور پر۔ تو اب اسلام کو ہمارے لیے دین کے طور پر چنا تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب الجلال نے ہمیں مسلمان بنایا۔ مسلمان پہلے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور مسلمان بھی بنایا تو وہ مسلمان بنایا کہ جو حضور کی عطا کردہ، حضور کو جو عطا کردہ رب الجلال کی طرف سے طاقتیں ہیں، جو رب الجلال کی طرف سے ان کو معجزات، کرامات اور انبیاء کو، اولیاء کو رب الجلال نے عطا فرمائی، ہم سب کا ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اسلام ہے۔ اب اسلام کے لحاظ سے قیامت کے دن اسلام کا ایک میرٹ ہوگا، اسلام والے میرٹ پر رب الجلال قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا کہ قیامت والے دن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال یوم القیامہ۔ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ قیامت والے دن رب الجلال کی بارگاہ کے اندر اعمال آ جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، یا جس قسم کا بھی کار خیر ہو، تو رب الجلال کی طرف سے ان کو ایک جسم کی مانند صورت ملے گی، اور ایک صورت کے اندر وہ آئیں گے، اور رب الجلال کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتجیء الصلاۃ، سب سے پہلے نماز آئے گی، نماز آئے گی،
عرض کرے گی یا رب انا الصلاۃ، اے رب میں نماز ہوں، میں وہ نماز ہوں کہ جو تو نے مسلمانوں پر فرض کی تھی۔ تو رب ذوالجلال صاحب فرمائے گا فیقول انک علی خیر، اے نماز تو بھلائی پر ہے، جو تجھے پڑھنے والا ہے وہ بھی بھلائی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ فیقول انک علی خیر، اے نماز تو آ گئی ہے میری بارگاہ میں، چلو ٹھیک ہے، انک علی خیر، تجھے بھلائی ہو، تیرے لیے سلامتی ہو، تو بھلائی پر ہے۔ حضور نے فرمایا فتجیء الصدقہ، پھر کیا ہوگا؟ پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صدقہ اپنی ایک صورت بنا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جائے گا۔ فتقول یا ربی، عرض کرے گا یا رب انا الصدقۃ، میں صدقہ ہوں، یعنی وہ صدقہ کہ جو دنیا کے اندر کچھ لوگوں پر وہ فرض تھا، کچھ لوگوں پر واجب تھا، کچھ لوگوں پر مستحب تھا، میں وہ صدقہ ہوں۔ رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر، اے صدقہ تو نے میری بارگاہ کے اندر حاضری دے لی، تو بھی بھلائی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز آئی تو وہ بھی بھلائی پر، صدقہ آیا تو وہ بھی بھلائی پر۔ محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجیء الصیام، پھر تھوڑی دیر کے بعد روزہ آ جائے گا، اور وہ بھی عرض کرے گا یا رب انا الصیام، اے رب میں روزہ ہوں۔ تو رب ذوالجلال صاحب فرمائے گا انک علی خیر، اے روزے تو بھی بھلائی پر ہے۔ تو ایسے چلتے چلتے حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم تجیء الاعمال علی ذلک فیقول اللہ عز وجل انک علی خیر، حضور نے فرمایا کہ ایسے ہی تمام اعمال جو بھی دنیا کے اندر بندے پر واجب تھے، فرض تھے، وہ سارے کے سارے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آتے جائیں گے، بارگاہ کے اندر عرض کرتے جائیں گے اے رب میں فلاں ہوں، اے رب میں حج ہوں، اے رب میں روزہ ہوں، اے رب میں زکوٰۃ ہوں، اے رب میں فلاں نیکی ہوں، یا میں فلاں اچھا کام ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا انک علی خیر، اے میرے پاس آنے والے صدقے، اے میرے پاس آنے والے حج، تو بھی بھلائی پر ہے، تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فیقول ثم یجیء الاسلام، پھر اچانک جب سب کی باری ہو جائے گی، سارے رب ذوالجلال کے حضور بارگاہ کے اندر، حضور کے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے، تو پھر ثم یجیء الاسلام، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ پیارا اسلام آئے گا کہ جس اسلام پر ہونے پر ہمیں ناز ہے، سبحان اللہ۔ جس اسلام کی وجہ سے ہم مسلم کہلاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے رب باقی پہلے نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، زکوٰۃ بھی آئی، حج بھی آیا، تمام نے کہا کہ میں حج ہوں، میں روزہ ہوں، میں زکوٰۃ ہوں، میں نماز ہوں۔ تو رب ذوالجلال فرماتا گیا کہ تو بھی بھلائی پر ہے، اے روزہ تو بھی بھلائی پر ہے، اے حج تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن جب اسلام کی باری آئے گی تو حضور نے فرمایا کہ اسلام آ کر کہے گا یقول یا رب انت السلام و انا الاسلام، اے رب تو وہ ہے کہ جس کا نام سلام ہے۔ رب ذوالجلال کا نام سلام بھی ہے، سلامتی والا، سلامتی کرنے والا، ہمیں مہربانی عنایت فرمانے والا۔ فرمایا کہ انک انت السلام و انا الاسلام، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک تو سلام ہے، تو وہ ذات ہے کہ جس کی شان سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ تو رب ذوالجلال صاحب فرمائے گا انک علی خیر، اے اسلام تو بھی بھلائی پر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا بکل یوم آخذ، بکل یوم آخذ، اے اسلام پہلے ساری چیزیں آئیں، سب کو میں نے کہا بھلائی پر، لیکن تیرے لیے کہتا ہوں بکل یوم آخذ، اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج میں لوگوں سے مواخذہ کروں گا، تیرے ذریعے سے ہی میں لوگوں کو پوچھوں گا کہ کیسے رہے تم اسلام پر، کیا کرتے رہے تم اسلام کے ساتھ۔ اسلام جب تمہارے پاس آیا تو تم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ تو اسلام ہی میرٹ ہوگا قیامت کے دن، باقی تمام چیزیں آئیں گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گی، زکوٰۃ بھی آئے گی، ہر شے، ہر عمل آئے گا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا کہ انک علی خیر، اے روزہ تو بھی خیر پر، اے فلاں عبادت تو بھی خیر پر۔ لیکن جب اسلام کی باری آئے گی تو رب ذوالجلال صاحب فرمائے گا انک علی خیر وبکل یوم آخذ، اور اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج کے دن میں فیصلے کروں گا۔ وبکا اوتی، اور اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی میں آج عطا کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟
کہ اے میرے اسلام، اے وہ اسلام کہ جس نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اے وہ اسلام کہ جس نے کوئی شے نہ دیکھی، جس کی خاطر لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اے وہ اسلام، اے کربلائی اسلام، اے مدینہ کے اسلام، اے مکہ کے اسلام جس نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بکل یوم آخذو، اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی آج میں لوگوں سے مواخذہ بھی کروں گا اور تیرے ذریعے سے ہی میں آج عطا بھی کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے اسلام پر اپنی زندگی سنوار لی، اسلام کے طریقے پر جس نے اپنی زندگی سنواری اور اسلام کے طریقے پر چلتا رہا تو اسلام اس کی سفارش کرے گا۔ اسلام کہے گا کہ یا رب کہ میں اسلام ہوں اور یہ میرا ماننے والا مسلم ہے، میں اسلام ہوں یہ مجھے ماننے والا مسلمان ہے، اے رب میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرما۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے اے اسلام تو بھی جنت میں جا، تیرا ماننے والا بھی جنت میں جائے۔ یاد رکھنا اسلام کوئی چھوٹی دولت نہیں ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے کہ رب ذوالجلال اس کے مقابلے میں کسی اور دین کو پسند ہی نہیں فرماتا، بلکہ فرماتا ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا دین کے طور پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو چنا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہی اسلام جب قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے اسلام، اے دنیا کے اندر میں نے تجھے بھیجا تھا، تو آج کیا ہوگا؟ بکل یوم آخذ، جو تیرا ماننے والا ہے، جو تجھ پر عمل کرنے والا تھا، آج تو ان کو لے جا جنت میں، لیکن وبکل یوم آخذ، جو اسلام کا پیروکار نہیں ہوگا، جو اسلام کو ماننے والا نہیں ہوگا، تو اسلام اس کے خلاف سفارش کرے گا کہ اے رب یہ وہ بندہ ہے کہ جب میں آ گیا میری تمام واضح بینات اس کے پاس پہنچ گئی، سب کچھ اس کو پتہ چل گیا، اے رب سارا کچھ اس کے سامنے آ گیا، لیکن کبھی بھی اس نے میری پرواہ نہیں کی، اس نے صرف یہ دیکھا کہ مال کہاں سے آتا ہے، اس نے صرف یہ دیکھا کہ پیسہ کمانا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اپنی اولاد کو پالنا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ میں نے کاروبار زیادہ کرنا ہے، یا اس نے یہ دیکھا کہ میں نے بنگلہ بڑا بنانا ہے، میں نے گاڑی بڑی خریدنی ہے، لیکن کبھی بھی اس نے میری پرواہ نہیں کی۔ تو یاد رکھنا اسلام کا ہم نام لیتے ہیں، یقیناً اسلام سچا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن رب ذوالجلال فرماتا ہے وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن جس بندے نے اسلام پر اپنی پوری زندگی گزاری ہو تو کیا عجب وہ سما ہوگا کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے کی سفارش کریں گے کہ اے رب یہ میرا وہ امتی ہے کہ جس نے میری ہر ادا کو اپنایا، جس نے میرے ہر فرمان کو اپنایا، جس نے میرے ہر فرمان پر عمل بھی کیا، میں نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا ہر چیز پر عمل کرتا رہا، اور پھر حضور کی سفارش کے بعد اسلام آ جائے گا، اسلام کہے گا کہ اے رب یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے جو کچھ مرضی ہو جائے، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری نسلوں کا کیا بنے گا، اگر آج میں مال نہیں کماتا، میرے پاس اگر پیسے آ رہے ہیں حرام طریقے سے تو میں لے لوں، نہیں، تو اسلام کہے گا کہ اس نے اس وقت بھی سوچا کہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، میرے پاس گاڑی آ رہی ہے، میرے پاس فلاں چیز آ رہی ہے، تو کیا اسلام بھی اس کو جائز قرار دیتا ہے کہ نہیں قرار دیتا؟ تو اس دن اسلام جب سفارش کرے گا تو اس بندے کے بارے میں بھی سفارش کرے گا جو اسلام پر چلتا ہوگا، اور اس بندے کے بارے میں بھی سفارش کرے گا، اس بندے کے خلاف سفارش کرے گا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑا۔ تو اس وجہ سے جب رب ذوالجلال نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے تو نعمت کا ہم شکریہ ادا کریں۔ رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ جب میں تمہیں نعمت دیتا ہوں تو تم شکریہ ادا کیا کرو۔ اب اسلام کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اسلام کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اسلام کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ اسلامی تعلیمات کو جب ہم چھوڑ دیں گے، اسلامی تعلیمات کو ہم پیٹھ پیچھے رکھ کر اگر اپنی زندگی کو سنوارنا شروع کر دیں تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامیاب
نہیں ہو سکتے، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان حق ہے کہ جس بندے نے بھی اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنایا تو قیامت کے دن وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے بہت بڑی نعمت رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، تو اس کی قدر کریں۔ اگر ہم نے قدر نہ کی تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جب ہم یہ امید لے کر جائیں گے کہ ہمیں نماز بچا لے گی، ہمیں روزہ بچا لے گا، تو نماز روزہ بھی جو اسلام کے مطابق ہوگا وہ بچائے گا۔ حضور علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی سفارش بھی اس وقت ہوگی، حضور علیہ السلام سفارش کریں گے، فرمائیں گے، لیکن جب ہم نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا، اسلام کو پس پش ڈال دیا، تو پھر کبھی بھی ہم اس کے جو سفارش ہے اس کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب اس کے بعد جب رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بکل یوم آخذ و بک نؤتی، کہ اے اسلام تیرے ذریعے سے ہی میں نے فیصلے کرنے ہیں، اے اسلام تیری وجہ سے ہی آج میں لوگوں سے معاوضہ کروں گا، تیری وجہ سے ہی میں لوگوں کو عطا کروں گا۔ تو اس کے بعد رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی جو میں پہلے پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بندہ بھی اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اپنائے گا تو قیامت والے دن کبھی بھی اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم اپنائیں۔ اسلام نے جو ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں وہ ہم اپنا لیں۔ جب ہم اپنا لیں گے تو قیامت والے دن رب ذوالجلال اس اسلام کی سفارش کے ذریعے سے، اس اسلام کی وجہ سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے مومنین، کہ کیا ہوگا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آج ایسا ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پیروکار اگرچہ تعداد کے اندر تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی وہ بڑی بڑی طاقتوں کے خلاف، بڑی بڑی قوتوں کے خلاف اگر پنجہ آزمائی کرتے بھی ہیں تو رب ذوالجلال ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، یاد رکھنا، اسلام کو کبھی نہ بھولنا، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، زمانہ چلتا جائے گا، مسلمان آتے جائیں گے، اسلام کے پیروکار بھی آتے جائیں گے، لیکن آہستہ 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 ایک ایسا زمانہ آئے گا جو قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، فرمایا کہ اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، ایسے کہ جس طرح نیا کپڑا ہو اور اس کی ظاہری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اس کا نیا پن ختم ہو جاتا ہے، بالکل گھس گھس کر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے بھی ہوں گے، پیروکار بھی ہوں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح کپڑا اس کی ظاہری زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کی زیبائش اور اس کی نمائش ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی بھی بالکل وہ گھس جاتا ہے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے۔ فرمایا کہ لا یدرا ما صیام، کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ ولا صلاۃ، نماز کیا ہے، ولا نسک ولا صدقۃ، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا بھی المیہ ہے، اگرچہ اس دور کے بعد اگر ہم نے یقیناً یہ فرمان سچا ہونا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے اور رب ذوالجلال کا قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، لیکن یہ دور آئے گا، یہ دور آئے گا، لیکن کم از کم ہم اس دور میں نہ گنے جائیں، ہم ایسی حالت میں نہ ہوں کہ ہمیں نہ نماز کا پتہ ہو، نہ روزے کا پتہ ہو، نہ پتہ ہو ہمیں کہ اسلام ہمیں حرام کا درس کہاں دیتا ہے، نہ پتہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ زمانہ یقیناً آئے گا، لیکن آج سے ہی آپ سوچ لیں، آج سے ہی آپ سمجھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جیتے جی آپ پر یہ حالت آ جائے۔ رب
رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ ایسا آئے گا اسلام مٹ جائے گا، اسلام کے آثار مٹ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، پھر رب ذوالجلال کی آیات میں سے کوئی آیت بھی، کوئی نشانی بھی روئے زمین پر موجود نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا کہ وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، حتیٰ کہ اسلام کے ماننے والے جو ظاہری لبادہ اسلام کا اوڑا ہوگا، ظاہری زیب و زینت بھی اسلام والی ہوگی، ان کی نسلیں جب آگے آئیں گی جو اسلام کو پس پشت ڈال دیں گی، جنہوں نے صرف اور صرف یہ کمینی دنیا کو ہی اپنا معیار بنایا ہوگا، اس دنیا کے پیچھے چل کر صرف اور صرف یہ دیکھا کہ ہمیں کیا کچھ کہاں سے ملتا ہے، یہ نہ دیکھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ جب اسلام مٹ جائے گا ہوگا کیا کہ ایک جھوپڑے کے اندر ایک کسی کنارے میں کوئی بوڑھا کوئی بوڑھیا وہ بیٹھی ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک بچ جائے گا یا وہ بچ جائیں گے، بوڑھے بچ جائیں گے، تو وہ کہیں گے یقولون ادرکنا، وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے گا، یا پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ شیخ اور شیخ عجوز یعنی بوڑھی اور بڑھیا وہ رہتے ہوں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کلمہ توحید کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے، تو وہ کہیں گے کہ ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے وڈیروں سے سنا تھا، ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ کلمہ ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج وہ اسلام کہ جس کی طاقت سے کیسر و کسرا بھی کانپ رہے ہیں، فرمایا کہ اسلام کو ترک کرنے والے جب چھوڑ دیں گے اسلام کا راستہ تو پھر دور ایسا آئے گا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہے، تو وہ کہیں گے کہ کلمہ کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، صرف اور صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے وڈیرے، ہمارے بڑے باپ دادا پر دادا وہ کہتے ہوتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس ونحن نقولها، ہم بھی ویسے کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا حشر، یہ اسلام کے ساتھ جو معاملہ یہ کس اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اسلام کہ جس نے ہمیں ہر شے سے الگ کر کے دیا، ہر شے کو ممتاز کر کے رکھ دیا، ہمیں ہر شے کا علم دیا، جس اسلام کی خاطر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم پر کفار کی طرف سے ظلم ہوئے، اذیتیں صحیح، کس کی خاطر؟ کیا وہاں پر کوئی سلطنت تھی؟ کیا حکومت کے خاطر برداشت کیا؟ حضور علیہ السلام نماز میں اوپر اوجھلی ڈال دی جاتی، حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دینے والے تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا جاتا۔ آج وہ اسلام جب ہم تک اتنی مشکلات سے گزرا کہ حضور کے بعد حضور کی اہل بیت نے، حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ جس اسلام کا جھنڈا کتنے کتنے دور ممالک تک پہنچا دیا، چین تک حضور نے حضور کے اسلام کا جھنڈا پہنچایا، اور افریقہ کے جنگلوں تک جہاں پر کسی کو پتہ نہیں کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، کسی بندے نے وہاں کا رخ نہیں کیا، لیکن اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کا پرچار کرنے کے لیے اتنی مشکلات برداشت کی، اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا، ہجرت کر لی، کچھ نہ بچا کسی کے پاس۔ کوئی تو ایسا ہوتا کہ جس کے پاس صرف اور صرف ایک کپڑا ہوتا تھا صرف نیچے پہننے کے لیے، اور کوئی وہ ہوتا کہ جس کے پاس صرف 2 کپڑے۔ اور ابتدائی اسلام کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کو کفن دینے کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جو ان کے پورے جسم پر پورا آ جاتا، بلکہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے، اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو اتنی مشکلات میں انہوں نے تو اسلام ہم تک پہنچایا، اسلام کے خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ لیکن ایسا اگر وقت آ جائے کہ جس وقت کے اندر ہم ہیں یا آنے والے دور میں مستقبل قریب کے اندر یقیناً ایسا دور آئے گا، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنے آپ کو کبھی دین کی طرف لگائے نہیں، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اگر بی اے پاس ہوگا، ایم اے پاس ہوگا، یہ اس کے پاس گریڈ ہوگا تو اس کی اتنی تنخواہ ہوگی، یہ اس کے پاس گریڈ ہوگا تو اس کے پاس اتنی تنخواہ ہوگی، یہ اتنا کما لے گا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا بچہ بھی تیار کرنا ہے
کہ جو ہمیں یہ بتائے ابا جان یہ جو تم کما کے آئے ہو یہ حلال نہیں ہے ہمارے لیے. کوئی یہ بھی ہو کہ گھر میں بتانے والا، والدین کو بتانے والا، دیکھتے نہیں آپ ماحول کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر اس کے بعد پھر بھی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. اور ادھر کم علمی ہے، جہالت، جس کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی ایک، خاندان کے اندر کوئی ایک ہی نہیں ہے بتانے والا کہ جو کہے کہ یہ طلاق یہاں پر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو بتائے کہ یہ تمہارے لیے کھانا حلال ہے یا حرام. تو اس وجہ سے اسلام کے آثار یقیناً آنے والے دور میں اسلام بلند رہے گا، لیکن اسلام بلند اس وقت رہے گا جب اسلام کو ماننے والے رہیں گے. تو آج اسلام موجود ہے، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن کہیں یہ حضور کے جو فرمان ہے تو سچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زمانے میں ہی آ جائے کہ ہمیں کسی شے کا پتہ نہ ہو، ہمیں یہ کہنا پڑ جائے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، کلمہ توحید ہوتا ہے، باقی ہمیں اس کا پتہ نہیں، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ. لہذا سوچو اور پورے دل و دماغ کے ساتھ سوچو کہ اگر آج آپ نے ایک بچہ بھی مدرسے کے اندر داخل نہ کرایا، یا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اسلام کی خاطر، دین کی خاطر تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، تو کل آپ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ جب اسلام کے بارے میں رب ذو جلال فرما رہا ہوگا کہ بِکَلْ یَوْمَ آخُذُ وَبِکَ نُعْطِي